اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 233 سے 235 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تدار والدة بولدها ولا مولود له بوالده وعلى الوارث مثل ذلك نعني أراد فصالا فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ بچے والی عورتیں بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 برس، جو کوئی چاہے کہ وہ دودھ کی مدت پوری کرے، اور لڑکے والے باپ پر اس عورتوں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مواقف واجب ہے۔ کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کے گنجائش کے موافق، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے اور نہ اس کے کو جس کا بچہ ہے یعنی باپ اس کو بچے کی وجہ سے، اور اپنے اور اوپر وارثوں پہ یہی لازم ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں اپنی رضا اور مشورے سے تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو کسی دائی سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جب کہ حوالہ کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے موافق، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پچھلے تھوڑے آیات کا ریویو کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں لاسٹ ویک ہم نے پڑھا تھا کہ طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا تھا کہ اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو قرآن نے جو قانون ہمیں بتایا ہے وہی جو ہے اصل اللہ کا قانون ہے، اور ہر مسلمان کو اس کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر کہ تم یعنی کہ مرضی سے کام کرو گے، اگر ہم اپنی مرضیاں چلائیں گے، نہ سمجھی نہ علمی جہالت سے کام کریں گے، تو اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تمہارے سامنے آئے گا، دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں پہ اس کے رزلٹ دیکھو گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ لوگ اللہ کے قرآن کی جو قرآن کے طریقے ہیں قانون کو سمجھیں، اور یہ جانیں کہ اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہے اور کیسے اس کے اسٹیپس ہیں دینے کے طریقے بتایا، اور اس کی حکمت کیا ہے، کن چیزوں کو اللہ نے اپنی حدود کہا ہے، کن چیزوں پر اللہ کی پکڑ ہے۔ تو اس نازک موقع پر جب ایک رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو تمام احکام کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم شادی کرتے وقت تمام چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں نا، کتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اسی طرح جب طلاق کا موقع ہو تو اس میں بھی پورے سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ غصے اور جذبات کا یہ الفاظ نہیں ہے کہ انسان غصے میں آ کے اور جذبات میں آ کے بس منہ پہ طلاق 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 بول دیا، یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے، اس کو بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کے کام کرنا چاہیے۔ تو ایمان والے جو ہے نا ایسی غلطی کبھی نہیں کرتے، جن کو پتہ ہے علم ہے تو وہ
ایسی غلطی نہیں کرتے۔ شرعی حکم پر عمل کرنا انسان کے دل کے خیال کو دیکھیے پاک کرتا ہے نا، اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، یہ ایک برکت ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا، شرعی حکم کو ماننا، اس سے برکتیں آتی ہیں، ان کی زندگی میں خیر بھلائی آتی ہے، اس سے کیا ہوتے ہیں تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ورنہ اللہ کی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے، دل پر بوجھ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، اور اس پر دل کے پہ غفلت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا دنیا کا جو اٹریکشن ہے نا اس پہ چھانے لگتا ہے، اور اللہ کا احکام اس کو ایک بوجھ کی طرح لگنے لگتا ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا سکون بھی انسان کا جانے لگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پہلی وحی بھی یہی تھی کہ علم حاصل کرو۔ تو طلاق کے معاملات میں جذبات بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں ذرا ایموشنلس ہو جاتے ہیں، تو اور اس سے باتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ سے کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تم جو کرو گے ایک دن تمہارے سامنے آئے گا۔ تم آج کسی کو دھوکہ دو گے، جھوٹ بول کر، تہمت لگا کر، الزام لگا کر، کچھ بھی تم کر سکتے ہو، کوئی تم بھی کام کر سکتے ہو، مگر یاد رکھو کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آج تو بھی ڈھیل دے رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، کیونکہ امتحان ہے، اس لیے پکڑ نہیں ہوتی، مگر اللہ سے کوئی تمہاری چیز چھپی نہیں ہے، تمہارا سامنا کل اللہ کے ساتھ ہوگا۔ تو بعض دفعہ دیکھیے لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کیا رزلٹ ان کے ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ تو اسی طرح نکاح اور طلاق کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں انتہائی دور تک جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اس پر توجہ دلائی گئی ہے کہ جب یہ احساس اس کے دل دماغ میں ہوتا ہے نا، تو کہ اللہ کو جواب دینا ہے، جب یہ احساس انسان کے اندر آتا ہے نا، پھر وہ کسی کو بھی وہ دھوکہ دینے سے پہلے، چالاکیاں کرنے سے پہلے، چیٹنگ کرنے سے پہلے انسان 10 دفعہ سوچتا ہے۔ تو اس کو ایک اپنے اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ تو یہ تقوی اس کو کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ تو یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر تم ان احکام، جو بھی اس احکام کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کا معنی ہے کہ تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان تمہارا نہیں ہے، تو بہت کمزور ہے۔ اگر سچا ایمان ہے تو اللہ نے کہا اس نصیحت کو قبول کرو، کیونکہ اسی سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ شادی، دو لڑکا لڑکی جب ملتے ہیں تو ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک گھر، ایک پروان چڑھتا ہے، کیونکہ اب ان کے یہاں اولاد ہوئے گی، اسی سے تو ایک معاشرہ بنتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ نے بہت امپورٹنٹ دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس نصیحت کو قبول کرو، کیونکہ یہ تمہارے پروردگار کی نصیحت ہے، کسی ایسے چلتے پھرتے کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ جاؤ، یہ قانون، یہ لا جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، اس سے زیادہ بہترین، پاکیزہ، پاک طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تمہاری عقلیں بڑی بڑی باتیں بیان کرتی ہوں گی، بڑی بڑی باتیں تم فلسفی کرو، مگر یاد رکھو جس نے انسانوں کو بنایا ہے نا، اور تمہاری فطرت کو بنایا ہے، جو کچھ وہ جانتا ہے نا، اللہ رب العزت تمہارا پروردگار، کوئی بھی نہیں جان سکتا، تم نہیں جان سکتے۔ تو اس لیے اپنے پروردگار کے قانون کو دل سے مانو، جو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اس سے ہٹ کر تم اگر کچھ اپنے کام کرو گے، اپنے لا اینڈ آرڈرز بنا لو گے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اچھا فیل کرو گے، دنیا تمہیں بہت وقتی طور پہ تو اچھا لگے گا، مگر سلولی کیا ہوگا، دنیا کا سسٹم خراب ہو جائے گا، کیونکہ تمہاری اپنی عقل نے کیا، اور جو لا اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ فار ایور کے لیے ہوتا ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو لہٰذا اس قانون کو سمجھ کر کام کرو، کیونکہ جس نے تمہیں یہ قانون دیا ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے دیا ہوا ہے۔ تو جس کو ہر چیز کا علم ہے، اگر تم نے اس سے ہٹ کر کام کیا ہے تو اس کا رزلٹ دنیا اور آخرت میں ضرور فیس کرو گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ، کیونکہ ہم نے ٹاپک پڑھا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو دوبارہ یاد دہانی کرا دیں، کیونکہ یہ ایک بہت بہت ضروری، اور آج کل کے معاشرے میں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر عام ہو رہا ہے۔ تو اب اس سے آگے کے معاملات چل رہے ہیں۔
جیسے کہ میں نے ابھی آیت پڑھی کہ بچے والی عورتیں دودھ پلائیں ان کے بچے جو 2 برس پورے کریں، جو کوئی پوری کرے دودھ کی مدت، اور اوپر لڑکے والے عورتوں کا کھانا ان کے کپڑا دستور کے مطابق ہے۔ اب یہ آگے کے احکامات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے سمجھیے کہ جو ہے نا وہ جو ہے جب تک میاں بیوی دیکھیے ساتھ ہوئے ایک گھر میں ہی رہتے ہیں، ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے تمام ذمہ داری مرد پر رکھی ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، تو مسئلہ پیدا ہو گیا نا۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ بچے کی جو پیدائش ہو گئی ہے نا، اب اس کی جو پہلی خوراک ہے اس کے بارے میں اب کیا کیا جائے، یعنی کہ دودھ پلانا۔ تو میاں بیوی تو الگ ہو گئے ہیں، خاندان ٹوٹ گیا ہے، مگر اولاد تو دونوں کی ہے نا۔ اگر بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا مسئلہ نہیں ہے، مگر بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کو ابھی ماں کی ضرورت ہے، اور جو ہے اگر اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب یہ احکام دیے کہ اس قسم کی بھی تو سچویشن ہو سکتی ہے نا، کیونکہ دیکھیے انتظامی جو تمام گھر کے باتیں ہیں، امور جو بڑا بنایا گیا ہے وہ مرد کو بنایا گیا ہے، شوہر کو بڑا بنایا گیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ طلاق تو ہو گئی ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بھی آپس میں جب بھی کوئی کام کرو صلح مشورے سے کرو، اس سے کیا ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اس آیات میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ بچے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 برس، جو کوئی چاہے، اور وہ دودھ کی مدت پوری کرے، اور لڑکے والے یعنی کہ باپ پر ان عورتوں کا کھانا کپڑا دستور کے موافق ہے، واجب ہے، یعنی کہ تو اس میں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گھر ٹوٹ گیا ہے، اگر بچے کا باپ یعنی کہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو ماں سے دودھ پلوائے، مگر ماں تیار نہیں ہے نا، بعض کیسز میں ہوتا ہے کہ بس اب لڑائی ہو گئی ہے تو تم جانو، تمہارے بچے جانے، رکھو، میں تو جا رہی ہوں کر کے ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں۔ تو اب اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس پہ آپ کیونکہ طلاق ہو چکی ہے اس عورت پہ آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں نا، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کرو، زبردستی نہیں۔ مگر باپ کی حیثیت سے باپ چاہتا ہے کہ ماں دودھ پلائے، اس کی خواہش ہے، باپ کی خواہش ہے، کیونکہ اولاد تو باپ کی ہے نا، اس کی خواہش ہے کہ وہ پلائے۔ تو اب وہ عورت پہ زبردستی نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق کی وجہ سے، تو اس پر حکم نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے ماؤں سے کہا ہے کہ اگر باپ کی خواہش ہے، آپ نے آیت میں غور کیا نا، اگر کہ باپ کی خواہش ہے، بچے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 برس، کوئی چاہے کہ وہ دودھ کی مدت پوری کرے، اور لڑکے والے باپ پر عورتوں کا کھانا پینا، یعنی کہ اگر باپ کی خواہش ہے کہ وہ دودھ پلائے ماں میرے بچے کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کہا، ماؤں سے کہا کہ اگر باپ کی خواہش ہے تو اس کو دودھ پلاؤ، تو وہ انکار مت کرے، ٹھیک ہے نا۔ لڑکا لڑکی دونوں پر کوئی فرض نہیں ہے، مگر بغیر کسی عذر کے، یعنی کہ تم بغیر عذر کے بچوں کو محروم نہیں کرو، تم دودھ پلاؤ تو کتنے، پورے 2 سال کی بات ہو رہی ہے، 2 سال تک تم کو دودھ پلا دو، انکار مت کرو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں کو 2 سال ہے، یہ نہیں کہ لڑکی کا 1 سال لڑکوں کے 2 سال، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں کو ایکول ہے۔ اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے، مطلب 2 سال تو میکسیمم ہے، اب کوئی چاہے 1 سال پلائے، 6 مہینے پلائے، 1.5 سال پلائے، ان عورت کی اپنی صحت کے اوپر بھی ہے اور حالات کے مطابق بھی ہے، ٹھیک ہے، مگر 2 سال اللہ نے ایک لمٹ بتائی ہے، اس کے اندر اوپر مطلب کمی ہو سکتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا، اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی میڈیکلی تکلیف کے یا کسی اور چیز کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ بچے کا حق ہے، ٹھیک ہے، یہ بچوں کا حق ہے، تو ان کو دینا چاہیے، کیونکہ ماں کا دودھ کا نعم البدل کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی، لہٰذا 2 سال کا بچے کا حق ہے، اس کو پورا کر دو، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ذمہ داری 2 سال ہے، بچے کا حق ہے، فطری حق ہے اس کا۔ تو جب طلاق کے بعد ماں بچے کو دودھ پلائے گی،
تب تک جو ہے اس کا یعنی کہ وہ اب گھر میں نہیں رہ رہی نا، گھر میں رہ رہی تو شوہر تو پورا کر رہا ہے، اب وہ کیونکہ الگ رہ رہی ہے تو اس کا کھانے پینے کا خرچہ، کیونکہ وہ کھائے گی پیے گی اچھی ہیلتھ کرے گی تو فیڈ کر سکتی ہے نا اپنے بچے کو، تو اس کا کھانے پینے کا خرچہ، اس کے کپڑوں کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر ڈالی ہے، کیونکہ وہ اب گھر پر نہیں ہے تو ماں راضی ہے، تو حالانکہ ایک بچہ، دیکھیے بچہ تو دونوں کا ہی ہے نا، بچہ اس کا بھی ہے اور بچہ اس کا بھی ہے، مگر اللہ نے حالانکہ، اور یہاں پہ طلاق بھی ہو چکی ہے، مگر پھر بھی اللہ نے مرد کو ذمہ داری دی ہے کہ اس کا کھانا پینا کپڑے اس کو دیا جائے، 2 سال تک کی بات ہے، اور دستور کے مطابق طریقے کے مطابق یہ کام کرو، کیونکہ جب تک دیکھیے ایک گھر میں ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر جب گھر ٹوٹ جاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، دل میں گنجائش کم ہو جاتی ہے نا، دل میں گنجائش کم ہو جاتی ہے، اور زیادتی، انتقام، تکلیف، یہ سب آپ کو پتہ ہے نا کہ کیسے شیطان دل میں وسوسے ڈالنا اور نفرت پیدا کرنا کہ میں کیوں کروں، میں ایک تو میں آ جاتی ہے نا، تو یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ اس موقع سے کیا ہوتا ہے، پھر انسان ان کمزوریوں سے پھر وہ فائدہ اٹھاتا ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق کام کرو، یعنی کہ اب آگے جو آیت کا حصہ ہے کہ دستور کے مطابق کام کرو، مگر اس کی گنجائش کے مطابق، نہ ماں کو اس کے بچے سے نقصان دیا جائے اور نہ باپ کو اس کو بچے سے نقصان دیا جائے، یعنی کہ جتنی حیثیت ہے اتنا ہی انسان کھانے پینے کو بھی افورڈ کرے گا، کپڑے بھی اتنا ہی دے گا جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کام کرے، امیر غریب اپنی اپنی جتنی ہے اتنا ہستی کی اپنی جتنی بھی ہے وہ دے سکتا ہے اتنا ہی کرے، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اب اولاد دونوں کی ہے تو لہٰذا ایک دوسرے کے ذریعے نا بلیک میل مت کرو کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے وہ اس سے، ایسے نہیں کرو، دونوں کی نظریں کیا ہونی چاہیے، بچے کی بھلائی پہ ہونا چاہیے، اس کا فیوچر دیکھو، بچہ کس میں خوش ہے، اللہ سے ڈرو، اگر اپنا فائدہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا، بچے کا نقصان ہو جائے گا، ادھر یہی ہوگا نا کہ تو اپنی زندگی بنا لو یا بچوں کی زندگی بنا لو، دو چوائسیز ہوتے ہیں، تو اگر ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو بچے ڈینجر میں چل جاتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں تو اپنا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بچوں کا فائدہ دیکھ لو، وہ معصوم ابھی چھوٹا سا تو بچہ ہے، تو اس لیے اللہ نے ماں باپ کو دونوں کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بچے کیسے ہی بہتر حالات اور ماحول میں پرورش پا سکیں، یعنی کہ ایک ان کو اچھی غذا مل جائے بچے کو، اور دونوں ایک دوسرے کو چیٹ نہیں کرو، بلیک میل نہیں کرو، تو ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور یہ معاملہ طے کر دیں، تو آدمی نے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو انسان کی زندگی کا دیکھیے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اب آگے کی آیات جو ہیں بتائی جا رہی ہیں کہ اور اوپر وارث مانند ہے، پھر اگر چاہیں دودھ چھڑا لیں رضا سے، دونوں مشورے دونوں کی آپس، تو کوئی گناہ نہیں، اب کیونکہ اب زندگی کا کسی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے، مگر وہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب بچے کے دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہو گیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ دار میں کون آ گیا، جس کی وراثت، بچے کی جو وراثت، چچا ہیں اور پھپھی ہیں، جو بھی فیملی ددیال کی فیملی ہے، اگر لڑکی وہیں رہ رہی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے، وراثت ہے کہ یہ کام کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو تم نے بھی ان میں سے انہی شرائط پہ، جو اللہ نے شرائط بتائے ہیں کہ عورت کو کھانا پینا کپڑے دیا جائے گا، تو تم نے وہ شرائط اسی طرح پورے کرنے ہیں، اگر بچے کی وراثت کا کچھ پیسہ ملا ہے تو جو ہے اسی میں سے خرچ کرو، پھر جو بچے کی وراثت کا پیسہ تمہارے ہاتھ میں آیا، اگر بچے کی کوئی وراثت تمہارے ہاتھ میں نہیں آئی ہے تو اس کی مدد کر دو، سب خاندان والے مل کے پیسے ڈالو، چپن کرو اور یہ مدد کر دو، پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ جیسے ہے کہ اگر آگے ہے کہ بھئی ماں باپ جو ہیں وہ دودھ پلانا نہیں چاہ رہے، اس کے آگے ہے اگر چاہیں دودھ چھڑا لیں رضا، دونوں مشورہ تو نہیں ہے گناہ ان کے اوپر، اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ دایا سے دور سے، اب دونوں چاہتے ہیں، اب بیوی چاہتی ہے کہ بس میں نے 1 سال پلا دیا، یہ 6 مہینے کر دیا، اب میں اور مزید بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، یہ اس کا ایک وہ ہے، تو شوہر بھی اس پہ رضامند ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے، تو اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ
کہ اگر دونوں کی رضامندی ہو جائے، جو بھی دونوں کے بات میں ڈسکس ہوا ہے، طے پا گیا کہ بچے کو دودھ نہیں پلایا جائے گا، یا 6 مہینے سال اگر آپس کی رضامندی سے بچے کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مثلاً فار ایگزامپل ماں بیمار ہو گئی ہے، ماں بیمار رہنے لگی ہے، ماں کی ٹرانسفر ہو گئی، دوسری سٹی میں چلے گئی ہے، اور جو حالات ایسے نہیں رہے ہیں، کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے نا، تو اللہ اس کی دوسری شادی ہو گئی ہے، نو ونڈر کیا کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات اس لیے بیان کر دی کہ ایسے حالات میں جو ہے نا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی دوسرے پہ زیادتی نہ ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کے ایک ایک بات کو جو ہے نا کلیئر کیا ہے، کیونکہ ایسے حالات میں دیکھیے حکم اللہ کا نہ اگر بتاتا تو پھر وہ بتائیں وہ پابند ہو جاتے نا، کہ اللہ کا حکم ہے 2 سال تک ہی پلانا ہے، وہ پابند ہو جاتے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے پورے کھول کے سسٹم کو شریعت میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اللہ نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں، تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تو آپس میں مشورہ، دیکھیے مشورہ بہت ضروری ہے شادی کی زندگی میں بھی اور شادی کے بعد بھی، کیونکہ بچہ اس دونوں کا ہے، تو دونوں کی رضامندی اس بچے کی پرورش میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا آپس میں مشورے کی شرط لگائی ہے، یہ نہیں کہ لڑکی پلانا چاہتی ہے لڑکا چھین کے لے کے جا رہا ہے، لڑکا پلانا چاہتا ہے لڑکی نہیں مانتی، تو دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، سب سے اچھی بات یہ ہے۔ اس لیے لگائی کہ کوئی ایک دوسرے کو دباؤ میں نہیں لے کے آئیں، زبردستی نہ کریں، اپنی مرضی نہ ٹھوسیں، ہے نا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ آپس میں مطلب بات چیت کر کے کام کرو۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے اس کے اندر، ایک اور بھی بات آتی ہے، تم دودھ چھڑاؤ پلاؤ دائی کے ساتھ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلانا چاہتی، یا جو بھی اب کسی اور عورت کو ہائر کرتے ہیں، اس سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں، تو اپنی اولاد تو نہیں گناہ تم پر جب تم حوالے کر دو جو تم نے ٹھہرایا تھا دستور کے مطابق، اور ڈرو اللہ سے، جان رکھو کہ اللہ ساتھ تمہارے کام کو دیکھتا ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ طے ہوا کہ بھائی وہ تو ماں نہیں پلا رہی ہے دودھ، تو اب کسی اور کو دیکھا جائے گا نا، تو دوسرے کو دائی کو، دوسری دودھ پلانے والی کو دیکھا جائے گا، دل دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی جو ایکس وائف ہے اس سے کوئی معاملہ طے کیا ہے تو اس کو جو دینا دلانا ہے وہ اس کو دے دو، اور جو تم نئی عورت کو جو دائی ہے جو دودھ پلانے والی ہے اس سے بھی جو ڈیلنگ ہوئی ہے، کوئی نہ کچھ تو اس کو بھی تو پیسہ دینے کی بات ہوئی ہوگی نا، فری میں تو نہیں پلائے گی وہ دودھ، تو اس کو بھی تم نے صحیح طریقے سے دے دینا ہے نا، تو اس کو پورا کرو، کیونکہ تم یہ مت سوچو کہ اب وہ تو جیسے اب اس کی بیوی ہے، تم یہ مت سوچو کہ اب وہ نہیں پلا رہی ہے تو میں اس کو کیوں دوں، نہیں، جو بات چیت طے ہوئی ہے تم اس کو پورا کر دو۔ کیونکہ دیکھیں اب بات ہے کہ اب دوسری کو پلایا جا رہا ہے، کوئی دوسری عورت ہے کہ وہ پلائے گی، تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دودھ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی دور تک جاتے ہیں، کیونکہ اب پوری بچے کی یہ باڈی اسی سے بن رہی ہے نا، تو جو عورت ہو نا تو وہ بھی با اخلاق ہو، اچھی عورت ہو، دودھ میں ہے نا اچھی مطلب رضائی طریقے سے اس کو پلا رہی ہے دودھ، تو بہن بھائی اس کے ہوں گے، رضائی بہن بھائی ہوں گے، تو یہ دور تک اثرات ہوتے، تو عورت کو بھی دیکھ سمجھ کے انسان کو چوز کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں نے طے پایا تھا کہ اس لیے ان کا حق کے مطابق ایک سب کا معاملہ طے کر دینا چاہیے۔ پھر دوسری عورت سے جہاں تم چاہتے ہو دودھ پلا دو، اس معاملے میں یہ طے پایا، اس کو بھی اچھے طریقے سے میں نے آپ کو کیا جو بھی دینا ہے دے دیں۔ تو جو معاملہ کرو گے اللہ سے ڈر کر اور بچے کی بھلائی کو دیکھو، شریف انسان کی طرح کرو، کیونکہ ایسا معاملہ مت کرو کہ بچے کے اوپر اثر پڑے، کل کو کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ بار بار یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ شادی کے جو معاملات ہیں مسلسل اللہ اپنے آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، تمہیں اللہ کو فیس کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے نا، وہ ایک بیڈ روم کا رشتہ ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ باہر والے کو کیا پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کون کس پہ زیادتی کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے بار بار۔ اللہ آپ نے نکاح کے بھی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار تقوی کا اس میں ذکر ہے، کیونکہ بغیر تقوی کے درگزر کرنے کے یہ رشتہ نبھا ہی نہیں سکتے،
کیونکہ اس کے جو 24 آور ساتھ رہنا ہے، ساری زندگی ساتھ رہنا، اگر آپ ایک دوسرے کو فارگیو نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے، درگزر نہیں کریں گے، یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ سیکنڈ سیکنڈ کو کوئی بات بری لگ سکتی ہے آپ کو، اگر آپ اسی طرح رشتے ٹوٹ جائیں گے نا، تو اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، زیادتی مت کرو کسی ایک دوسرے کے ساتھ، درگزر کرو، معاف کرو، بار بار یہ اس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ بچے کے معاملے میں بھی اللہ کہہ رہا ہے جان رکھو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، قانون جتنا بھی اچھا تم لوگ بنا دو، تمہارے کورٹ میں لا اینڈ آرڈر بنا دو، عمل تو دیکھیے اللہ نے تو ایک شریعہ دے دی، مگر اس کو عمل کون کرے گا؟ اس پر انسانوں کو ہی کرنا ہے نا، اگر انسان ہی اس کے اندر چیٹنگ کر دے، بددیانتی دکھائے، چیٹنگ کرے، جھوٹ دھوکے سے کام کرے، تو پھر کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا ہے نا، وہ چیٹنگ کر کے کچھ نہ کچھ کر لے، اللہ نے تو لا بتا دیا، اب لوگ اس کے بیچ میں دھوکے بازیاں چالاکیاں کر دیں تو کیا کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو سدھار لو، اور تم لوگوں کو تو دیکھیے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کے، چیٹنگ کر کے تو تم اپنا کام نکال سکتے ہو، مگر اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا، لہٰذا تمہارا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ہونے والا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اپنی اور جو ہے نا تم جو کچھ بھی خواہ کچھ بھی کرو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، پل پل کی جو ہے سیکنڈ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہ تو دیکھیے دودھ پلانے کی بات تھی، لیکن آج کل کی جیسے جیسے زمانہ ایڈوانس ہو رہا ہے اور بھی چیزیں آ جا رہی ہیں، جیسے بچے کی تعلیم ہے، ڈیورس ہو گئی ہے، بچہ ماں کے پاس ہے، بچے کی تعلیم کا خرچہ بھی ہے نا، تو بچے کے میرے خیال سے اب اگر بچہ کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، تو ان حالات میں جو مسئلے آج کل کے زمانے میں پیدا ہو گئے، تو ان آیات کی روشنی میں بھی نا کوئی اسلامک لاز بنائے جا سکتے، اسلامک کورٹ میں کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے، اور اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اور جو ہے دستور کے مطابق کہ کوئی ایک دوسرے کو چیٹنگ نہ کرے، انتقام نہ ہو، پورے اچھے طریقے سے کوئی نہ کوئی ایک بات سامنے لائے تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اب ہے آیت نمبر 234، جو لوگ تم میں سے مر جائیں، اپنی عورتیں چھوڑ جائیں، تو چاہیے کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار میں رکھیں، پھر جب اپنی عدت پوری کر چکیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات پہ کہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اچھا کیونکہ عورتوں کا ہی سلسلہ چل رہا ہے مسلسل، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم وہاں سے ہی سلسلہ جب باتیں شروع ہوئی تھیں کہ جنگ جدال ہوا، عورتیں آئیں، پھر وہاں سے نکاح کی بات شروع ہوئی، پھر نکاح کے بعد کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، پھر طلاق کی باتیں ہوئیں، عدت کی باتیں ہوئیں، اب جو ہے اب عدت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ عورتوں کی عدت بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو شوہر کے مرنے کے بعد اس عورت کو کتنے دن اپنے گھر میں اسٹے کرنا چاہیے، اس کی مدت ہے 4 منتھ 10 days، یعنی کہ 4 مہینے 10 دن، اور یہ دن اسلامک ہوں گے، جیسے کوئی سا بھی جو اسلامک کیلنڈر سے جو منتھ چل رہا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، کیونکہ جو بھی اسلامک جو اللہ کے قانون ہے اس کو اسلامک وے سے ہی ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ تو علماء کا کہنا ہے کہ طلاق کے بعد تو عدت 3 ماہ کی ہے نا، سب جانتے 3 آنے چاہیے ڈیورس کے بعد، اور طلاق کے اور اگر اور جو خلا ہوتا ہے نا، کیونکہ خلا کی آپ کو پتہ ہے کہ 1 مہینے ہوتی ہے، اور یہ والی جو شوہر کے مر جانے کے بعد 4 مہینے کی بات بتائی گئی ہے۔ تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس میں پتہ ہے نا کہ اس میں اللہ نے حکمت تو بتائی نہیں ہے، یہ علماء کا ایک اپنا خیال بیان کر رہی ہوں، ان کی سوچ ہے جو آپ کے سامنے رکھوں، یہ کوئی قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے، ایک ان کا ایک سوچ ہے ان کی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو طلاق انسان اپنی مرضی سے دیتا ہے، اس لیے اس میں کہا گیا ہے کہ طلاق بار بار یہ کہا گیا نا کہ جب لڑکی پیریڈ سے پاک ہو جائے تب طلاق دو، تاکہ پریگننسی کا پتہ چل جائے اور تم اس کو مت چھوؤ تاکہ پریگننٹ ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔ تو وہ ہماری طلاق میں انسان کیونکہ قرآن کے اعتبار سے سوچ سمجھ کے پلاننگ سے دی جاتی ہے طلاق، ہے نا، تو اس لیے جب وہ طہر میں آتی ہے، جب وہ کلین ہوتی ہے، تب وہ طلاق
مرد دیتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے 3 مہینے کا ایک سیکشن بتا دیا گیا ہے پیریڈز کے بعد پاکیزگی حالت میں، تو یہ ایام کا خیال رکھا جاتا ہے، تو 3 مہینے گزر جاتے ہیں تاکہ پریگننسی واضح ہو جائے۔ مگر عدت میں کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہے نا؟ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ موت تو اللہ کو مرضی ہے کب آ جائے، تو لہٰذا جب کسی کی موت آتی ہے تو پتہ نہیں کہ عورت کی کیا حالت ہے، وہ ایام میں تھی، ایام سے پاک ہو گئی یا مزید وقت بڑھا دیا گیا، مطلب کیا ہے، پریگننسی تو ٹھہری ہوئی تو نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ تو علماء کا خیال ہے شاید اس لیے اس کی ٹائم بڑھا دیا گیا ہے، مزید وقت بڑھا دیا گیا ہے تاکہ پریگننسی کلیئر ہو جائے، تاکہ بچے کا معاملہ اچھے سے واضح ہو جائے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا صدمہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی ایسی ہو جاتی ہے، تو سائیکل جو پیریڈز کا سائیکل ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، وہ مطلب صدمے کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے بھی نا وہ آگے پیچھے پیریڈز ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پورے کھل کے تھوڑا زیادہ ٹائم دیا ہے تاکہ اچھے سے کھل کے واضح ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے میں نے آپ کو کہا یہ علماؤں کا ایک سوچ ہے، اچھا آپ لوگ اس کو کوئی حدیث نہ سمجھ جائیے گا۔ تو اب وہ عدت پوری کر چکے تو اپنا نکاح کرنا، اچھا اب جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اب 4 مہینے کا جو ٹائم دیا گیا ہے اس عورت کو، جب اچھے سے واضح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب جو لوگ تم میں سے مر جائیں، اپنی عورتیں چھوڑ جائیں، تو چاہیے کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار میں رکھیں، اور پھر جب اپنی عدت پوری کر چکے ہیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات پہ کہ وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق کریں، اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ اب جب کہ عدت کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اگر وہ چاہتی ہیں دوسرا نکاح کرنا، تو اب اللہ نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ جو اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں۔ تو نکاح کرنا چاہتے تو نکاح کر لیں، لہٰذا ان کو کرنے دو۔ تم عورتوں کو تنگ مت کرو، یعنی کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، گھر والوں کو کہا جا رہا ہے اگر وہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہیں اور تو ان کو تنگ مت کرو، الزام مت لگاؤ، پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، لڑکی دوسری شادی کرنا چاہتی تو اتنا اس کی انسلٹ باتیں کرتے ہیں، تو عورت کو تماشا بناتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ لو دیکھو ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، ان کو دوسری شادی کی فکر ہے، ابھی لگتا ہے ان کا پہلے میاں کا غم ہی ختم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں لوگ نا اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اجازت دے دی اس عورت کو، لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تم کو ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے، اس نے تم کو کہہ دیا تم نکاح کر سکتی ہو، اب دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے، ہو کیئرس، ٹھیک ہے نا؟ اپنی وقت پورا کر لیا ہے تم نے، عدت پوری ہو گئی، اگر تم لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہے تو تمہارے پروردگار نے تمہیں اجازت دے دی، اپنے اللہ کی اجازت کو کافی سمجھو اور اپنا نکاح کر لو۔ تو اب آپ دیکھیے یہ جو خلا ہم نے جو آیت پڑھی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو خلا ہوتی ہے نا، جب بیوی جس طرح نکاح کا اور نکاح کی جو نکاح کا جو کنٹرول کہنا چاہیے، جو طلاق جو دے سکتا ہے وہ مرد دے سکتا ہے، اللہ نے مرد کے ہاتھ میں دیا، اسی طرح عورت کو اللہ نے خلا کا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عورت کو اگر نہیں رہنا اپنے شوہر کے ساتھ تو وہ جائے گی اور اس سے علیحدگی لے لے گی، یہ اللہ نے عورت کو دیا ہے اور مرد کے ہاتھ میں طلاق دی ہے۔ تو اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ 1 منتھ ہوتی ہے، طلاق کی ہوتی ہے 3 پیریڈز، اچھا، اور اسی طرح جو بیوہ کی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ مگر ان سب کے مین جو کاز ہے نا وہ کیا ہے؟ بچے کی پیدائش، جو مین جو سورس ہے کہ کلیئر ہو جائے وہ ہے بچے کی پیدائش، پر عدت وہاں مطلب اس پہ نا اگر کہ بالفرض کسی یہ جو ہے نا جو انسان اپنی عدت میں ہے وہ لڑکی پریگننٹ بھی ہے، سمجھے صبح اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہوتا ہے اور شام کو یا 2-4 گھنٹے کے بعد وہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اس کے بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، عدت وہیں ختم ہو جائے گی، وہ سب کچھ اللہ نے ختم کر دیا، وہیں ختم ہو جائے گی، اس کی مدت بس کم ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو صدمے سے دیکھیے
اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر میاں بیوی کا رشتہ اچھا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی دیکھو پریگننسی تو تھی، مین تو یہی تھا بچہ پیدا ہو گیا، اب دوسرے کیوں بوڑھی بڑھیاں اور جو ہیں جن کی عمر زیادہ ہو گئی یا جو پریگننٹ نہیں ہے وہ ان کو کیا ہے اتنا لمبا 4 مہینے تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم رہو. تو مین کاز تو ٹھیک ہے پریگننسی تھی کیونکہ بچے کا فیوچر بچانا ہے مقصد ہے نا. باقی دوسرے بھی تو اموشنلس اٹیچمنٹ ہوتے ہیں نا، ان عورتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اگر میاں بیوی کا رشتہ تھا اور بہت ہی محبت سے تھی ہے نا، تو بہت دونوں میں محبت تھی، چاہے وہ آخری ایج کے 70 80 سال کے بھی میاں بیوی تھے، دونوں میں اٹیچمنٹ بہت تھی، ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے تھے، بہت محبت تھی. تو اب کیا ہے کہ اب دیکھیں وہ اس کو بھی تو تکلیف ہے نا. اب اس کو تم کہتے ہیں کہ دوسرا نکاح کر لو، یہاں میاں مرا نہیں اس کو کہو دوسرا نکاح کر لو. کیسے ایک ینگ لڑکی کیسے تیار ہو جائے، اس کو اپنی شوہر کی محبت ہے، اور عورت میں جذبہ بھی محبت کا زیادہ رکھا گیا ہے نا، تو وہ کیسے تیار ہو جائے گی. تو اللہ نے اس کو ایک ٹائم لمٹ دیا تاکہ وہ چل ہو جائے، کام ڈاؤن ہو جائے، تاکہ وہ دوسرے نکاح کے لیے پھر اپنے مینٹلی پریپیئر کر سکے. اتنے مہینے جب وہ گھر میں بیٹھے گی، سوچے گی، تھنک اباؤٹ کرے گی اپنی زندگی کے بارے میں، تو کوئی نہ کوئی راہ نکل جائے گی. اور اگر کوئی ضعیف ہیں یا عمر والے ہیں، ان کو بھی جو اٹیچمنٹ ہے وہ اپنے کمرے میں پرسکون رہ کے پیسفلی اپنے آپ کو ہیل کر لیں گے. اگر کہ دونوں میاں بیوی کا رشتہ اچھا نہیں تھا، سمجھ لیجئے کہ دونوں میں کھٹ پٹی رہتی تھی، تو کیا ہوگا؟ گلٹی میں رہیں گے وہ. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب مرنے جب تک زندہ رہتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی، جیسے ہی موت آتی تو بہت گلٹیاں، ساری باتیں وہ یاد آ کے افسوس کرتے رہتے ہیں. ایک اپنے آپ کو انسان گلٹ فیل کرتا رہتا ہے کہ میں کچھ بھی اچھا نہیں کیا، میں اچھا کر سکتی تھی، میں اچھا کر سکتا تھا، جو بھی میں نے نہیں کیا. تو وہ ایک ذہنی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، سمجھے نا. تو اس میں بھی جو ہے ایک لمبا عرصہ ان کو اللہ تعالیٰ ریلیکس کراتا ہے، تو وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اور جو ہے مجبوری سب، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گھر کے کیا کیا ہیں، آپ کو پتہ ہے نا عدت میں. ایک تو مین تھنگ تو دیکھیے نکاح نہیں کرنا، یہ بات ہے. اور دوسری چیزیں جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی، جو ادب اور آداب ہیں جس کو آپ کہنا چاہیے، کہ اس کو مجبوری کی تحت اس کے علاوہ گھر سے نہ نکلے، ان نیسسری گھر سے نہ نکلے. عام حالات میں بھی اللہ نے کہا ہے مرد ہو یا عورت ہو ان نیسسری گھر سے مت نکلو. اللہ نے کہا ہے باہر شر ہے مت نکلا کرو، چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے کہا ضرورت کے تحت جاؤ، باقی ان نیسسری مت جایا کرو. مگر یہاں تو ایک عورت کی بات ہو رہی ہے جس کی عدت ہے، اب اس کا میاں ہی کمانے والا تھا ہے نا. اب کیا کریں ایسی مجبوری میں، جس کو جاب کرنا ہے، اسی سے گھر چلنا ہے، اسی سے اس نے بچوں کو پالنا ہے. تو ایسی سچویشن میں علماء نے کہا ہے اجازت ہے، وہ اپنے گھر جائے گی، اپنی ضرورت پوری کرے گی. اور اگر میاں کے گھر بہت، اور دوسری چیز یہ کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے وہیں عدت پوری کرو. یہ اللہ نے چوائس پہ رکھ دیا ہے. لڑکی اگر اپنے سسرال میں اپنے گھر میں عدت پوری کرنی چاہتی ہے اس کی مرضی ہے. اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے، جہاں پہ بھی عدت پوری کرنا چاہتی ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. یہ ضروری نہیں کہ جہاں ہی ہو وہیں ہو، ہے نا. اور پھر ہے نکاح نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو کہا نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس کی مرضی. اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے راستے میں جب عدت پوری ہو جائے، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے راستے میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے. اگر بیوہ عورت ہے، طلاق والے عورت یا مرد جن کی بھی مطلب مر جاتی ہے، تو وہ مرد اگر دوبارہ نکاح کر لے تو زیادہ پاکیزہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر بیوہ ہو گئی ہے یا کسی مرد یا طلاق ہے، اور طلاق ہو گئی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اللہ نے زیادہ پسند کیا ہے کہ دوسرا نکاح کر لو. یہ زیادہ پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے احکامات بتائے ہیں، ہر طرح کی ڈیٹیل ہمیں بتا دی. اب ہے آیت نمبر 235. اللہ تعالیٰ نے کہا 34 میں اللہ نے کہا ہے تمہارے کاموں کی خبر ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. اچھا ایک اور بات کہتی چلوں کہ جب عدت میں عورت ہوتی ہے تو اس میں بناؤ، سنگھار، خوشبو، رنگدار کپڑے، یہ سب جو ہے نا یہ بھی ایوائڈ کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر کہ دیکھیے آپ گھر میں ہیں
تو جو ہیں ان کے گھر والے اگر ہیں گھر پہ تو وہ اچھا نہیں لگتا یہ سب بننا سننا، ان کے ماں باپ بہن بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر جو اموشنل ہوتی ہیں بیویاں ان کو بھی خود اچھا نہیں لگتا اگر ان کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے لیکن ان کی فیملی کے رسپیکٹ ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہے تمہارے کاموں کی اللہ کو خبر ہے۔ اب آگے ہے 235، یہ لاسٹ ہے۔ نہیں گناہ تم پر اس میں کہ اشارے میں کہو پیغام نکاح کا عورتیں یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں، معلوم ہے اللہ کو تم البتہ اس کا ذکر کرو گے، اور لیکن نہ ان سے وعدہ کرو چھپ کر مگر کہ کہہ دو کوئی بات شریعت کے موافق، اور نہ ارادہ کرو کہ نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے مقرر عدت ان کی انتہا، اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ تو اب عورتوں کی عدت میں یہی اور بات اور مزید واضح کی گئی ہے کہ اور لوگ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، جیسے نا اب اس کا شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، اب لوگ دوسرے خواہش مند ہیں کہ اب میں اس سے نکاح کر لوں، تو اب کیا ہوگا؟ اب لوگ خواہش مند ہیں کہ بھائی اب یہ فری ہو گئی، اب میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو یہ بات ہمیں شاید عجیب سے لگے کیونکہ ہم انڈین پاکستانی کلچر کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں لڑکی ایک دفعہ بیوہ یا طلاق ہو جائے تو اس کی شادی کا سوچتے بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہتی لڑکیاں، تو ہمیں شاید عجیب سا لگے، مگر قرآن انٹرنیشنل آیا ہے، ہر طرح کا کلچر اس میں شامل ہے، اور اسپیشلی یہ عرب میں آیا ہے، اور عرب کے کلچروں میں یہ بات بہت آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ نکاح کتنا کرتے ہیں، کتنے ساری بیوی وغیرہ رکھتے ہیں نا، تو یہ بات ہمارے لیے شاید عجیب ہو مگر عربوں کے یہاں ایسا نہیں ہوتا، وہ نکاح کا مزاج رکھتے ہیں، ان کے مزاج میں 1 سے 2 3 شادیاں کرنا ان کے مزاج میں ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے انتظار کرنا ہے، ابھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا، تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر تم اشارے میں بات کر دو، کیونکہ دیکھیں وہاں تو کرنا ہی چاہتے ہیں نا نکاح، تو اب فرسٹ کم فرسٹ کی بات ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ ارے ایسا نہ ہو کہ یہ ابھی اس کا شوہر میرا کوئی دوسرا کوئی اس کو پرپوزل نہ بھیج دے، میں پہلے بھیج دوں نا، تو یہ کمپٹیشن وہاں ہوتا ہے جیسے، تو اللہ نے کہا کہ اس طرح تم پرپوزل باقاعدہ پرپوزل نہیں بھیج سکتے، البتہ اگر اشارے کنائے میں بات کر دو، مطلب ایک ہنٹ دے دو کہ جیسے اب میں کیا کہوں، جو بھی اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کی بات نہ ہو مگر ایک باتوں باتوں میں کہ آپ کی عدت گزر جاتا ہے کہ میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کوئی بھی اس قسم کی کوئی بات بیان کر دیجیے نا، تو پرپوزل کا ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کر دے، اس لیے ان کو اس چیز کے اطمینان کے لیے اللہ نے کہا کہ اشارے کنائے میں بات کر دو، دل میں خیال پیدا ہوا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فطری ہے، یہ فطری بات ہے، دل میں خیال آتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس کا اظہار کرو گے، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہاری خواہش ہے، فطری خیال آیا، ارادے کا اظہار الگ چیز ہے، اور رشتہ طے کر لینا، معاملہ طے کر لینا اس سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے نا، ایک تمہارے دل میں خواہش کا پیدا ہونا بالکل مختلف بات ہے، اب جا کے پرپوزل کر کے رشتہ طے کر لینا اس سے منع کیا گیا، اپنے دل اور عمل کو اللہ نے کہا تقویٰ رکھو، تو یہ خواہش اگر تم یعنی کہ اگر تم اظہار کر دو گے تو یہ خواہش جو ہے بری بات ہے، اظہار اپنے دل میں رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، عدت کے زمانے میں اس کا خیال رکھو کہ کوئی وعدہ چھپ کے مت کرنا، نکاح تم اس وقت ہی کرو گے جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پتہ چل رہا ہے ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں اور کمرے میں بیٹھے ہیں، ٹیکسٹنگیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو، ٹیکسٹ میسیجز جا رہے ہیں اور فیس ٹائم ہو رہا ہے، یہ سب بالکل کچھ بھی نہیں کرنا ہے، باقاعدہ پرپوز بالکل نہیں بھیجنا ہے، ایک غم کی حالت میں ہے، اپنی جو بیوی ہے غم کی حالت میں، اس کے گھر والے بھی اس حالت میں ہیں، کرنا مناسب نہیں، میں نے آپ کو جیسے کہا نا، ہو سکتا ہے بیوی اپنے شوہر کو اتنا پسند نہ کرتی ہو، بولی کہ چلو ہو گیا، چلو اب میں اپنا دوسرا نکاح کروں اپنی پسند سے، تو وہ تو شاید مینٹلی تیار ہو مگر جو اس کی فیملی ہے ہر چیز کا دیکھ سمجھ کے خیال کرنا چاہیے، چھپ چھپ کر بھی بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آخر کار دیکھیں ایسے حرکتیں پتہ چلی جاتی ہیں نا، تو اللہ کو تم کسی کو بتاؤ نہیں بتاؤ، جیسے میں نے آپ کو کہا کمروں میں بیٹھے ٹیکسٹنگ ہو رہی ہے سب کچھ ہے، تو اللہ نے کہا کسی کو بتاؤ نہیں بتاؤ، اللہ کو تو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس لیے اگر تمہارے دل میں ہے، اگر تم نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو ایک طریقے سے تہذیب کے ساتھ وقت پر کام کرو، جب اس کی عدت ہو جائے تو وقت پہ کام کرو، تو اس آیت سے دیکھیے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عدت میں جس چیز سے روکا کیا ہے وہ کیا ہے، مین تھنگ
نکاح نکاح کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچے کی شناخت بھی پورے 4 مہینے میں اچھے طریقے سے باہر آ جائے، اور اگر عورت کوئی تکلیف میں اپنے ایموشنلز میں ہے تو وہ بھی باہر آ جائے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ عورت بھی اپنی عدت میں سوگ اپنے جو بھی ہے سوگ گزار لے، زیب و زینت نہ کرے، کیونکہ اس کے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر وہ کر بھی رہی ہے تو گھر والوں کی رسپیکٹ میں نہ کرے، اور پھر خود بھی اپنے آپ کو ایک لمٹ میں رکھے۔ لہٰذا ایک عورت اور مرد کو دونوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، مرد بھی نکاح کا پیغام نہ بھیجے اور عورت بھی تمیز تہذیب کے ساتھ رہے اور انتظار کرے۔ تو اب تمہارا جب وقت مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو پھر دستور کے مطابق جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے پرپوزل بھیجنے کا، وہ پرپوزل آ جائے تو تم نکاح کر لو۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اس کے قانون کے مطابق کام کرو، اللہ کی ڈھیل سے دھوکے میں نہ آ جاؤ۔ وہ غفور ہے، بردبارد ہے، درگزر کرتا ہے، اس وجہ سے درگزر کرتا ہے مگر کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی اس طرح کے غلط کام کر رہا ہے اور اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا تو تم لوگ کسی دھوکے میں مت آ جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ امتحان کے دن ہے، اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، اللہ معاف کرتے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں انسان کو کہ سدھر جاؤ سدھر جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ تو ہم کو کوئی اس سے غلط فہمی میں نہیں آنا چاہیے، کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ بار بار کہتے ہیں کہ تمہارے دل اس سے ڈرتے رہو، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر رہے، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا، تحمل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔